الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه إلى آخر آية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات گرامی قدر، ناظرین اکرام، روزے داروں، نمازیوں، صدقہ خیرات کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، ذکر و اذکار کرنے والوں، اللہ کا شکر بجا لا کے اللہ کو راضی کرنے والوں، توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والوں، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کو خوش کرنے والوں، آپ تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں رمضان کی آخری عشرے کی، روزوں کی، عبادتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور اس ماہ رمضان کی تمام فضیلتیں ہمیں حاصل فرمائے، عطا فرمائے، اور آخری عشرے کی جو عبادت ہم نے کی ہے ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ اور 2-3 دن جو رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان 2-3 دنوں میں بہت زیادہ، پہلے سے بہت ہی زیادہ، پورے 100%، 100% ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی اطاعت بجا لانے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج سعودی عرب وغیرہ میں 27ویں قدر ہے، 27ویں لیلۃ القدر ہے، 27ویں تاخرات ہے، اور 26واں روزہ آج ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور آپ لوگوں نے 25واں روزہ مکمل کر لیا ہے اور 26ویں رات ہے۔ تو آج یہاں لیلۃ القدر ہے، آج یہاں تاخرات ہے، اور آپ کے پاس کل جو ہے نا تاخرات تھی، اور آنے والے کل 27ویں تاخرات ہوگی۔ اس طرح سے اب ہمارے لیے ایک تاخرات باقی رہ گئی ہے، 29ویں رات، اور آپ لوگوں کے لیے 27 اور 29 2 تاخراتیں، لیلۃ القدر والی راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزر گیا، کتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزر گیا، 2 تاخراتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یعنی چوں قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں، برکت کم ہوتے جا رہی ہے، دن چھوٹا پڑتا جا رہا ہے، دن چھوٹا پڑتا جا رہا ہے، سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جا رہا ہے۔ دیکھیے اب رمضان آ بھی گیا، اور آج 27ویں تاخرات آج ہم منا رہے ہیں سعودی عرب میں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سب موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم سب موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال کم ہوتے جا رہا ہے۔ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے کان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا جسم کمزور ہوتے جا رہا ہے، ہمیں بھلاٹ آتی جا رہی ہے، آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، چشمے لگتے جا رہے ہیں، ہما قسم کی بیماریوں ہم جو ہے نا ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب اعلان ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اے مسلمان، اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب سنبھل جا، اب اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، حرام کام کو چھوڑ دے، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے، صغیرہ گناہوں کو چھوڑ دے، کبیرہ گناہوں سے اللہ سے توبہ استغفار کر، حرام کاموں سے اللہ سے توبہ استغفار کر، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہوں کو ایک دم چھوڑ دے، اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے سابقہ گناہوں کو معافی مانگ لے، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، ایک اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی، نیکی کی زندگی گزار۔ موت کے قریب ہوتے جا رہا ہے، پل پل قریب قبر کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعلان ہے میرے محترم دوست۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم نہ سنبھلے
اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہ کریں، سچی توبہ نہ کریں، اور بالخصوص رمضان کے اس مبارک مہینے میں آخری عشرے میں 27ویں تاخرات میں، 29ویں تاخرات میں، 25ویں تاخرات میں، 27ویں تاخرات میں، رمضان کے آخری عشرے میں بھی اگر ہم نہ سنبھلیں، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد نہ کر لیں اور نیکی کے راستے پر نہ چل بیٹھیں، نہ چل پڑیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف، ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ لہذا میں بارہا توجہ دلا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، کرفیو کا معاملہ ہے، 50-60 دن سے ہم لوگ قید میں ہیں، گویا کہ گھروں میں بند ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، موتیں ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، مرتے جا رہے ہیں، اللہ کا عذاب گھیرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، اس کے باوجود بھی ہم نیکی کے راستے پر نہ چلے، ہم اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان نہ بنائیں، فخر، غرور، کبر کو نہ چھوڑیں، ظلم کرنے کو نہ چھوڑیں، زیادتی کو نہ چھوڑیں، غیروں کا پیسہ ہڑپ کرنے کو نہ چھوڑیں، جھوٹ کو نہ چھوڑیں، چغلی غیبت کو نہ چھوڑیں، چوری کو نہ چھوڑیں، خیانت کو نہ چھوڑیں، کسی کی خیانت کرنا کو نہ چھوڑیں، اور دیگر برائیوں کو نہ چھوڑیں، حرام دیکھنا، حرام سننے سے ہم باز نہ آئیں، موبائل لے کر 5-5 گھنٹے بیٹھنا ہم نہ چھوڑیں، قرآن کو نہ اٹھائیں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، ذکر و اذکار نہ کریں، صبح کے اذکار شام کے اذکار نہ پڑھیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ادباً گزارش ہے، اپیل ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام کے تمام مل کر سچی توبہ کر لیں، تمام کے تمام مل کر سچی توبہ کر لیں، لعلکم تفلحون، شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سچی توبہ کی وجہ سے تمہیں کامیابی نصیب فرما دے، کامیاب کر دے، لعلکم تفلحون کا لفظ آیا ہے۔ تو لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور اللہم انک عفو تحب العفو کا ورد بہت کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو، چلتے پھرتے، بیٹھتے، جاگتے، لیٹتے، کام کرتے ہوئے آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد بہت کریں۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، بس معاف کرنے والے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، معافی چاہنے والے چاہیے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اللہ سے معافی چاہنے والے بن جائیں۔ لیلۃ القدر کی شان ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ امت کی ماں کو اللہ کے نبی نے اس دعا کو بکثرت پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی خود بھی پڑھیں، اپنے معصوم چھوٹے بچوں کو بھی یاد دلائیں، ہاں، اور اس کا نام معنی مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھیں، بچوں کے ذہن میں ہی بٹھائیں، اور گڑ گڑا کر روئیں، گڑ گڑا کر روئیں، آنکھوں سے آنسو گر جانا چاہیے اللہ کے سامنے سے، روئیں، اتنا روئیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے گناہ کو تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی فانہ یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تو ہی جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ یہ دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، سید الاستغفار پڑھیں، تمام استغفار کا سردار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کثرت سے پڑھے، حدیث میں آتا ہے جو شخص رات میں یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اور صبح تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، اور اگر صبح میں کوئی یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اگر شام تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اور جنت کے دروازے میں جنت میں جانے سے کوئی جو روک نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سید الاستغفار کی، پڑھیں ان دنوں میں، آخری عشرے میں، لیلۃ القدر میں، دعا بہت کریں، دعا کا سہارا لیں، دعا کرنا نیکی ہے، دعا کرنا عبادت ہے، دعاؤں سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کرونا وائرس تو معمولی چیز ہے، کرونا وائرس کا بیماری تو معمولی چیز ہے، یہ وبا معمولی ہے، بڑے بڑے مسائل اللہ نے حل کیا ہے اور کرتے آ رہا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کرتے آئے گا۔ لہٰذا گڑ گڑا کر دعا کریں، روئیں، آنکھوں سے آنسو گر جانا چاہیے، دل سے دعا کیجیے، اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، پھر مانگیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے
اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے، بالخصوص یہ مرض، یہ وبا، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ ایک پلک میں، پلک جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، ہاں ایک سیکنڈ میں دور کر سکتا ہے، لیکن ہم اس طرح مانگیں جس طرح ہم کو مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر حالات بنا دے، پہلے سے بہتر زندگی نصیب فرما دے، پہلے سے بہتر ایمان اور عمل، تقویٰ، پرہیزگاری عطا فرما دے، اور مساجد کا دروازہ کھل جائے 5 وقت نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، اب آنے والی عید الفطر عیدگاہ اور مسجد میں پڑھنے کے لیے، مسجد رسول میں، مسجد حرام میں پڑھنے کے لیے کھول دے، عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دے، حج بیت اللہ کے لیے راستے ہموار کر دے۔ تمام لوگ، مرد عورت، بوڑھے جوان، بچے چھوٹے بڑے، سب لوگ لگ جائیں دعا میں، دعا کی طاقت کے ذریعے سے ہم اس وبا کو ختم کر دیں۔ اللہ کی قسم دعا کی طاقت زبردست طاقت ہے، لہذا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، اللہ اکبر، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے، جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تو اکیلا ہے، لا الہ الا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے گناہ کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں ظالموں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے آپ کی پکار کو نہ صرف قبول کیا بلکہ تینوں اندھیروں سے باہر نکال دیا۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو پریشانیوں سے نجات دی، ہم نے ان پریشانیوں سے حضرت یونس کو بچا لیا۔ اس کے بعد کہتا ہے وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح مومن بندوں کو ہم جو ہے نا بچا لیتے ہیں، جب وہ پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب وہ دعا کرتے ہیں، جب مانگتے ہیں، جس طرح یونس کو ہم نے بچا لیا 3 اندھیروں سے، 3 گہرائیوں سے، 3 پریشانیوں سے، ہم ہر مسلم کو، ہر مومن کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ وکذالک ننجی المؤمنین قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو لہذا رمضان کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے اور طاق رات ہے، تو اور کیا چاہیے؟ بس آپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، آپ کی زبان پر اللہ سے توبہ استغفار ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بہت دعا کیجیے، بہت دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ ہماری چھوٹی موٹی جو بھی دعا ہم کر رہے ہیں، بول اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ہم سبوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخش کر جلد سے جلد ہمیں اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، راحت والی زندگی، جسمانی سکون، روحانی سکون عطا فرما دے، اور اس وبا کو، اس مرض کو، اس کرونا وائرس کے مرض کو جلد سے جلد ختم کر کے یا اللہ یا رحمان مساجد کے دروازے 5 وقت نماز کے لیے کھول دے، جمعہ کے لیے کھول دے، عید الفطر کے لیے کھول دے، حرمین شریفین کے دروازے یا اللہ کھول دے 5 وقت نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے، عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے، یا ارحم الراحمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوسری اپیل یہی ہے جو روزانہ میں کرتے آ رہا ہوں تقریباً 2-3 دن سے، وہ یہی ہے کہ عید کی نماز سادگی سے ادا کرنا ہے، عید سادگی سے منانا ہے، پیسے کی بچت کرنا ہے، خود اپنے لیے بھی رکھنا ہے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بھی اٹھا کر رکھنا ہے، اور اللہ نے دیا ہے تو صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اپنے رشتہ داروں میں پیسہ لگانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پیسہ دینا ہے، انہیں اناج دینا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے، پیاسوں کو پلانا ہے، روزے داروں کو افطار کروانا ہے، روزے داروں کے لیے سحری کا انتظام کرنا ہے۔ جو لوگ روزانہ کما کر کھانے والے ہیں، ایسے ہزاروں میں ہیں۔ جو لوگ روزانہ کمائی کر ٹھیلا لگا کر، موز بیچ کر، فروٹ بیچ کر، ترکاری بیچ کر، مچھلی بیچ کر، یا کچھ اور چیز بیچ کر روزانہ مزدوری کر کے کمانے والے ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، ایسے لوگوں کا کون خیال کرے؟ جن کی تنخواہ تھی، بہانہ تنخواہ آتا تھا 50,000 20,000 30,000، وہ تھوڑا سا خرچ کرے، تھوڑا رس رکھ لیا، بینک میں موجود ہے، لیکن روزانہ کمانے والے مزدور کہاں جانا؟ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کو کون دینا؟ ان تک راشن کون پہنچانا؟ انہیں افطار کا انتظام، سحری کا انتظام کون کرنا؟ مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، تمام مسلمانوں کو مل کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، زیادہ کھانا، زیادہ پہننا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 5 لقمے کھاتے ہیں تو 2 لقمے کھائیے، 3 لقمے جو ہے نا 3 لوگوں کو جو ہے دے دیجیے۔ ہاں، تو لہٰذا پیسہ بچائیے، اور یہ کتنے دن یہ جو ہے نا اور کافی ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لہذا جو ہے نا پیسے بچائیے، اور اگر پیسہ ہے تو غریبوں میں تقسیم کیجیے، یتیموں کو دیجیے، بیواؤں میں دیجیے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دیجیے، مساجد کے لیے دیجیے، مدرسے کے اخراجات کے لیے دیجیے۔ بیچارے سفرا حضرات جو ہے نا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ لوگوں کے در پر، آپ لوگوں کے پاس نہیں آ سکے، وہ گھروں میں قید ہیں، بند ہیں بیچارے، تو لہذا آپ لوگ ان کی مدد کیجیے، مدارس اسلامیہ کی مدد کیجیے، مدارس اسلامیہ کو چندہ دیجیے،
बैंक के ज़रिए से दीजिए, यानी तो उठा कर रखिए, और पड़ोस में जो है ना जो मांगते हैं उनको दीजिए, जो नहीं मांगते उनको दीजिए, मालूमात करके दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी कमी में इजाफा होगा, आपके माल में बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत देगा, आने वाले मुसीबतों को टाल देगा। अल्लाह ताला आप पर, आपकी बीवी बच्चों पर, वालिदैन पर रहम फरमाएगा। यह सिला रहमी की वजह से अल्लाह ताला और देगा। आप जो माल निकाल कर दे रहे हैं, आप समझ रहे हो कि ये माल कम हो रहा है, अल्लाह की कसम नहीं, बढ़ रहा है। अल्लाह ताला और इसमें इजाफा करेगा। कुएं से आप जितना पानी निकालेंगे उतना जो है ना पानी साफ होता जाएगा और जो है ना इजाफा होता जाएगा। आपको अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें से आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, रब्बे काबा की कसम है, ना सिर्फ माल में इजाफा होगा बल्कि माल में माल की सफाई भी हो जाएगी, हिफाजत भी हो जाएगी। बीमारियों से अल्लाह बचा लेगा। अगर अल्लाह के राह में नहीं देंगे, बीमारी हो जाएगी, उसमें खर्चा आ जाएगा, क्या फ़ायदा? एक्सीडेंट हो गया, उसमें खर्चा हुआ, क्या फ़ायदा? तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, सादगी से ईद मनाना है, बाहर नहीं निकलना है, बाज़ार खुले होंगे, दुकानें खुले होंगे, लोग जाकर ख़रीदते होंगे, लिहाजा हमें घर में बैठना है। इस मरतबा हम बिल्कुल जो है ना सादगी से ईद मनाएंगे, नए कपड़े, नए जूते, नए चप्पल और कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। अपने आप को जो है ना अल्लाह के हवाले करते हुए इस रमज़ान को बिल्कुल पूरे दुंदई के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे इखलास के साथ जो है ना गुजारेंगे, ताकि रमज़ान जैसे ही ख़त्म हो जाए हमारी बख्शिश हो जाए, हमें अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी दिला दे और हम अच्छे पाक और साफ मुसलमान बनकर आने वाली ज़िंदगी, जितने भी ज़िंदगी हमारी बाकी है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना है। इस मनहज के तहत, इस जहन के साथ अपने आप को जो है ना तैयार करना है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा दे। अब आइए, नमाज के ताल्लुक़ से बहुत सारे भाइयों ने चंद और जो है ना सवालात करते आ रहे हैं, तो उनका जवाबात मैं आपके सामने देने चाह रहा हूँ। वो ये है कि गुस्ल का तरीक़ा क्या है। नमाज के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। तो अगर कोई इंसान गैर मुस्लिम है, इस्लाम लाता है, अगर वो पाक है तो ठीक है, नहीं पाक है तो उसको कहेंगे कि भी गुस्ल करे। और अगर मुसलमान है, अगर उसका जिस्म नापाक है, नजीस है, हालत जनाबत की वजह से अगर नापाक हो चुका है, उस पर गुस्ल वाजिब है, तो वह गुस्ल कैसा करना चाहिए? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है कुरान मजीद की, अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सूरह हशर आयत नंबर 7 है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा नबी जो दे उसको ले लो, तुम्हारा नबी जिससे रोके रुक जाओ। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर। जो आखिरत चाहता है और अल्लाह ताला के दीदार चाहता है, उसको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाए, अपना नमूना बनाए, अपने लिए उस्वा समझे। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम अपने लिए नमूना बनाकर ज़िंदगी गुजारें। जो अल्लाह ताला से मुलाकात और आखिरत चाहता है, उसके लिए जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा है, नमूना है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीक़े के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है। सारे अमाल, सारे अहकामात की बजावरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ही करना है। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे हज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी इबादत हो या छोटी सी छोटी इबादत हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी नेकी हो या छोटी सी छोटी नेकी हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है तो वह इबादत कबूल है, वरना वह इबादत कबूल नहीं है। अब गुस्ल का तरीक़ा भी सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब अहदीस में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़र्ज़ गुस्ल, जो वाजिब गुस्ल है, नहाना है, ज़रूरी है, जिसके बगैर नमाज रोज़ा कबूल नहीं होती। चाहे वो बीवी से मिलने के बाद हो, चाहे एहतलाम के बाद हो, चाहे औरत को माहवारी आने के बाद पाक व साफ़ होना हो, नहाना हो, या फिर बच्चा जन्ने के बाद, बच्चे की विलादत के बाद, 40 दिन के बाद, जो नफास का खून बंद होने के बाद अगर जो औरत नहाती है वो नहाना हो। गुस्ल जनाबत या वाजिब गुस्ल के लिए तरीक़ा यह है कि सबसे पहले जिस्म पर लगी हुई गंदगी को साफ़ कर लें। पहले जिस्म से लगी हुई गंदगी को बाएं हाथ से जो है ना साफ़ कर लें, अच्छी तरह आजू बाजू आगे और पीछे धो लें। उसके बाद जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं, उस तरह नमाज के तरह वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद सर धो लें, अच्छी तरह से सर धो लें, यानी इस तरह से अच्छी तरह जो है ना सर रगड़ के जो है ना अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ से पानी डालें, सीधे हाथ की तरफ, उसके बाद बाएं हाथ की तरफ पानी डालें, उसके बाद सारे बदन पर पानी डालें, नहा लें। इस तरह गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ और वाजिब गुस्ल आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है ना। जिस्म पर गंदगी लगी है उसको धो लें। उसके बाद वो वज़ू करें जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं।
उसके बाद सर को धो लें अच्छी तरह से, उसके बाद सीधे हाथ पर पानी डालें, उसके बाद जो है ना बाएं हाथ पर डालें, उसके बाद जो है ना पूरे बदन पर जो है ना पानी डालें सर पे से। इस तरह आपका गुस्ल हो गया। अगर आपने वज़ू किया है और उसी जो है ना गुस्ल पर जो है ना आप नमाज पढ़ सकते हैं। आपने गुस्ल करने से पहले, नहाने से पहले जो वज़ू किया, उसी जो है ना वज़ू से आप नमाज़ें वगैरह अदा कर सकते हैं। और अगर आपने वज़ू किया दौरान गुस्ल, नहाते वक्त आपका हाथ भी शर्मगाह को लग गया, आगे और पीछे चले गया, तो फिर आपको जो है ना आखिर में फिर दोबारा वज़ू करना होगा। एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपने जो है ना वज़ू किया और पूरे बदन पर पानी बहा दिया, शवर खोल लिए, ये भी वज़ू का एक तरीका है। वज़ू कर लिया, गंदगी साफ कर लिया, वज़ू कर लिया, उसके बाद शवर खोल के खड़े हो गए पानी के ऊपर, ये भी जो है ना आपका गुस्ल हो गया। इसी तरह आपने जो है ना वज़ू किया, पहले गंदगी धो लिया, वज़ू कर लिया, उसके बाद जो है ना समंदर में या जो है ना नहर में या नदी में जो है ना आपने जो है ना कूद गए और वो पानी नहा लिए, तो ये भी जो है ना पानी आपका गुस्ल वाजिब हो गया। समझ में आ रही? अब इससे जो है ना आप नमाज़ें अदा कर सकते हैं। गुस्ल से पहले वही बिस्मिल्लाह है, और आगे जो है ना गुस्ल करने के बाद जो है ना आप वही दुआ पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, जो वज़ू के बाद पढ़ते हैं। वज़ू से पहले भी आपको बिस्मिल्लाह कहना है, और जो है ना गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह कहना है, और गुस्ल से पहले भी नियत करनी है, वज़ू से पहले भी नियत करनी है। तो गुस्ल का तरीका ये है, दरमियान में कोई दुआ नहीं है। अब आइए वज़ू का तरीका। वज़ू का तरीका क्या है? वज़ू से पहले नियत करेंगे, दिल में इरादा कर लेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह कहेंगे। अगर हम्माम में जहाँ नहा रहे हैं वहाँ पे पेशाब पैखाना करने का भी है, तो वहाँ पर ज़ोर से बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे, आहिस्ता दिल में जो है ना बिस्मिल्लाह कहेंगे। उसके बाद जो है ना पानी लेंगे, 3 मरतबा इस तरह से धोएंगे, 3 मरतबा यहाँ तक धोएंगे, इस तरह से उंगलियों में खिलाल करेंगे 3 मरतबा। उसके बाद पानी लेंगे, कुल्ली करेंगे, गड़गड़ा भी करेंगे, ऐसा उंगली से जो है इसको दांते में साफ करेंगे, फिर पानी लेंगे, 3 मरतबा कुल्ली करेंगे। उसके बाद जो है ना नाक में पानी डालेंगे, इस हाथ से जो है अच्छी तरह से नाक को उंगलियों को डाल कर साफ करेंगे, अच्छी तरह खींचेंगे। या फिर जो है ना हाथ धोएंगे, उसके बाद जो है ना पानी चुल्लू भर पानी लेकर जो है ना थोड़ा मुंह में और थोड़ा नाक में एक साथ जो है ना कुल्ली और नाक में पहुंचाएंगे, ये भी जायज़ है। उसके बाद पानी लेंगे, यहाँ से सर के पेशानी से लेकर कान की लो से लेकर इस तरह से जो है ना पूरा इस तरह से 3 मरतबा चेहरा धोएंगे, 3 मरतबा इस तरह चेहरा धोएंगे। उसके बाद पानी लेंगे यहाँ तक, कोहनियों समेत, यानी कोहनियों समेत जो है ना 3 मरतबा पहले सीधा हाथ धोएंगे, उसके बाद जो है ना फिर बाएं हाथ 3 मरतबा धोएंगे। इसके बाद पानी लेंगे, पानी लेकर जो है ना सर का मसा, पूरे सर का मसा करेंगे, ये पेशानी के बाल से लेकर ये आखिरी तक, गुद्दे तक, जहाँ आखिरी बाल है ना वहाँ तक ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, पूरा ऐसा ले गए पेशानी के बाल तक, फिर वापस जो है ना लेकर इधर वापस लेकर आए। सिर्फ ऐसा ले जाना, ये मसा मुकम्मल मसा नहीं होगा, वापस ले आना होगा। इसलिए कि बहुत सारे साथी हमारे नौजवान वो फलां का बाल फलां हीरो के बाल रख लेते हैं, लिहाजा अगर वापस लाते हैं तो जो है ना बाल ख़राब हो जाते हैं बोल के एक ही तरफ करते हैं। ये चोरी है, ये जो है ना नुक्स है वज़ू में, ये बहुत बड़ी गलती है, भूल है, इसका ख्याल रखें। जब उसके बाद आपने जो है ना गर्दन इसका मसा कर लिया, उसके बाद जो है ना सीधा पैर जो है ना अच्छी तरह धोएंगे, ये उंगलियों में जो है ना खिलाल करते हुए, इस तरह से उंगलियों में खिलाल करते हुए टखने तक जो है ना इस तरह से सीधा पैर धोएंगे, उसके बाद जो है ना बायां पैर धोएंगे। इस तरह आपका मुकम्मल वज़ू हो गया। यह है मुकम्मल वज़ू। सही बुखारी, सही मुस्लिम, दीगर किताबों इस तरह जो है ना साबित है हदीस की किताबों में। समझ में आ रही? उसके बाद जो है ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये दुआ है वज़ू के बाद की। दरमियान में कोई दुआ नहीं है। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है हाथ धोते वक्त ये दुआ, कुल्ली वर्त करते हुए दुआ, नामक पानी डालते वक्त दुआ, और चेहरा धोते हुए एक दुआ, हाथ धोते हुए एक दुआ, सर का मसा करते हुए दुआ, पैर धोते हुए दुआ। ये अल्लाह के रसूल से बिल्कुल साबित नहीं है। मैंने कहा वमा अताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तुम्हारे नबी जो दे उसके ले लो, तुम्हारे नबी ने जिससे नहीं मना किया उससे रुक जाओ। तो लिहाजा जो चीज़ हदीस से साबित है उसी पर अमल करना है। और दूसरी बात, ये जो गर्दन का मसा करते हैं ना, सर का मसा करने के बाद पानी लेते हैं, सर झटकते हैं, इधर एक तलवार चलाते हैं, इधर एक जो है ना तलवार जो है ना चलाते हैं, ये साबित नहीं है, किसी भी हदीस से साबित नहीं है, ना आइमा से साबित है, ना किसी हदीस से साबित है। खुदारा हदीस का मुताला कीजिए, अपनी अपनी जमात में रहिए, लेकिन अमल कीजिए। इदा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, जो आइमा ने फरमाया, जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसके मुताबिक जो है ना अपने आप को ढालिए। हदीस में जो आया है सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और दीगर कुतुब हदीस में जो सही हदीस साबित है उस पर अमल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपनी तरफ से कोई चीज़ ना घटाइए दिन में, ना कोई चीज़ बढ़ाइए, वरना ये अमल पूरा ज़ाया हो जाएगा। सवाब के बजाय उल्टा अजाब होगा, गुनाह होगा।
لہذا گردن کا مسح کسی بھی ثابت نہیں ہے. جب آپ نے پوری طرح سر کا مسح کیا یعنی پیشانی کے بعد سے لے کر آخری تک گدو تک لے کے گئے تو اس میں گردن بھی تھوڑا بہت آ جاتا ہے، کافی ہے. پھر الگ سے جو ہے نا پانی لے کر جو ہے نا اضافہ کرنا وضو میں یہ ثابت نہیں ہے. اور وضو کا طریقہ کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 جو میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پوری جو ہے نا آیت موجود ہے. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو اس طرح کرو. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں بھی جو ہے نا کچھ مسائل وضو کے تیمم کے بیان کیے ہیں. تو لہذا آپ پڑھ لیجئے، اس کا تفسیر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. اور صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں باب الغسل، باب الوضو دیکھ لیجئے الحمدللہ، باب التیمم دیکھ لیجئے الحمدللہ. تو لہذا غسل سے پہلے نیت دل میں ارادہ کر لینا، وضو سے پہلے نیت دل میں ارادہ کر لینا، تیمم سے پہلے دل میں ارادہ کر لینا، نیت کر لینا، اور بسم اللہ کہنا غسل سے پہلے اور وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا اور تیمم سے پہلے بسم اللہ کہنا. اور آخر میں جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھنا ہے. اور عام طور پر یہ دعا پڑھتے ہو لوگ جو ہے نا انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یا تو پرندے گنتے ہیں یا پھر جو ہے نا تارے گنتے ہیں. اور اگر دن میں جو ہے نا پلن جا رہا تو بتاتے ہوں گے بچوں کو، دیکھو پلن جا رہا کیا ہے نہیں معلوم ہے، یہ کہاں سے چیز آ گئی نہیں معلوم ہے. اکثر بوڑھوں کو، اکثر جوانوں کو، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ ثابت نہیں ہے. دعا ہے، دعا پڑھنا ہے، ختم ہو گیا. اب اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، بیمار ہے، پانی ہے لیکن بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی کو نہیں چھونا ہے، اور اگر سفر میں ہے پانی نہیں ہے یا مجبوری ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں. ہاں، غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں، وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں. نہانا ضروری ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وضو کرنا ضروری ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ان حالت میں آپ تیمم سے جو ہے نا آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تیمم کر کے آپ وضو آپ جو ہے نا نماز ادا کر سکتے ہیں اور جو ہے نا ساری چیزیں بات کر سکتے ہیں. یعنی تیمم غسل کا بھی بدل ہے اور جو ہے نا وضو کا بھی بدل ہے. پانی نہ ہونے کی صورت میں یا مجبوری کی صورت میں یا جو ہے نا بیماری کے خوف کی وجہ سے انسان جو ہے نا تیمم کر سکتا ہے. تیمم کا طریقہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا، جس کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ پاک مٹی پر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ ماریں گے. اس طرح ہاتھ پاک مٹی پر ماریں گے، مرتن واحدہ کا لفظ، ایک مرتبہ ماریں گے، اللہ اکبر، بسم اللہ کہہ کر. اس کے بعد اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو پھونک لیں گے. پھونکنے کے بعد چہرے کو جو ہے نا اس طرح سے مل لیں گے. اس کے بعد ہاتھ کو جو ہے نا اس طرح کر لیں گے. سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ کہہ کر آپ نے پاک مٹی پر آپ نے ہاتھ مارا، اس کے بعد وہ ہاتھ جو ہے نا چہرے پر اس طرح مل لیں گے. اس کے بعد ہتھیلے پر جو ہے اس طرح سے مل لیں گے. ختم. یہ ہے تیمم. نیت کر لی تھی پہلے دل میں، بسم اللہ کہہ کر آپ نے ہاتھ مٹی میں مالا، اس کے بعد جو ہے نا چہرے پر پھیر لیا، اس کے بعد ہاتھ کو اس طرح کر لیا اور جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ کا تیمم ہو گیا. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين پڑھ لیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح سے بعض لوگ جو ہے نا 2 مرتبہ مارتے ہیں. اس کا جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ثابت نہیں ہے. آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے اور جو صحیح چیز ہے، صحیح حدیث آپ کو ملتی ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی کے تحت صحیح حدیث میرا مذہب ہے تو آپ لے لیجئے. آپ ہر جماعت کے ہوں گے، کسی بھی جماعت میں ہوں گے، صحیح حدیث پر عمل کیجئے. فالتو باتوں پر، سنی سنائی باتوں پر یا انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے باپ داداؤں کو اپنے جو ہے نا خاندان سے چلے آ رہا ہے، یہ چیز کو چھوڑ دیجئے آج کے بعد، اس رمضان کے بعد، اور جو ہے نا خاص طور سے اس بیماری کے بعد. اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا اللہ کا عذاب کتنا بھیانک ہے. دنیا میں جو ہے نا ایک عذاب آیا تو انسان برداشت نہیں کر رہا ہے، تو قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور جو ہے نا اللہ کی پکڑ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو لہذا میرے دوست، میرے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اپنے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ محقق مسلمان بنیے، تحقیق کیجئے وضو کا طریقہ کیسا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، غسل کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے، اور تیمم کا طریقہ کیا بتایا ہے، اللہ کے رسول نے کیسے تیمم کیا، کیسے غسل کیا، کیسے وضو کیا، صحابہ کرام کیسے غسل اور وضو اور تیمم کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے، میری بات چھوڑ دیجئے. اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں آپ کو کوئی غلط بات کہہ کر میرے اوپر جو ہے نا آپ کا گناہ میرے اوپر ڈال لوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے میں کر سکتا ہوں؟ یہ پہلے میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مزید آپ کے گناہ کیسے لے سکتا ہوں؟ تو لہذا میں ایک دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، لہذا قرآن کی طرف بلاتا ہوں، حدیث کی طرف بلاتا ہوں.
اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہتا ہوں۔ تو لہذا مسلمانوں، روزے داروں، ماہ رمضان کے اچھے مسلمانوں، اللہ کا واسطہ آپ لوگ جو ہے نا ساری عبادت میں، ساری نیکیوں میں اللہ اس کے رسول کے جو ہے نا فرمان کے مطابق زندگی گزاریے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا کے تحت زندگی گزاریے۔ جن باتوں کو کرنے کا اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا اس کو بجا لائیے، جن باتوں سے روکا اس سے رک جائیے، یہی دین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں تیسری چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ نے فرما دیا اگر تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں کامیابی چاہیے، تو جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے، جس طرح صحابہ اکرام ایمان لا کر جتنی باتوں پر عمل کرے، جو باتوں پر عمل کرے، آپ بھی اتنی ہی باتوں پر، اتنی ہی چیزوں پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی ہدایت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ کل میں نے یہ بھی آیت پڑھی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ زندگی اور موت اس لیے بنایا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زیادہ عمل کا لفظ نہیں آیا، اکثر کا لفظ نہیں آیا، احسن کا لفظ آیا ہے۔ تو زیادہ عمل کرنے کی کوشش مت کیجیے، اتنا ہی عمل کیجیے جتنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا ہی عمل کیجیے جتنا اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ کرام نے کیا، ختم، قصہ ختم، کہانی ختم۔ بس اپنی طرف سے نہ بڑھائیے نہ اپنی طرف سے گرائیے۔ اگر بڑھائیں گے تو بھی نقصان اٹھائیں گے، اگر دین میں کچھ کمی کریں گے تو بھی اس میں نقصان اٹھائیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل فرما دی کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب اس میں نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں۔ جتنا دین اللہ کے رسول نے پیش کیا اتنا ہی دین ہمارے لیے کافی ہے، اتنے ہی دین پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، مزید چیزیں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے دو تین باتیں نماز کے تعلق سے، کل جو بیان ہوا تھا نا اس کے تعلق سے جو نا دو تین باتیں، جو تین سوالات ہیں اس کے جوابات دے دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹوپی لازم ہے نماز کے لیے؟ ہمارے ہندو پاک میں جو نا ٹوپی کو لازم سمجھتے ہیں، نماز کا جز سمجھتے ہیں، نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، نماز کے سنتوں میں سے ٹوپی بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ ٹوپی نہ نماز کا حصہ ہے، نہ جو ہے نہ نماز کا جز ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹوپی کے بغیر ہی نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ٹوپی لازم نہیں ہے، ٹوپی ضروری نہیں ہے، ٹوپی نماز کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ٹوپی کا تصور ہی نہیں تھا، واللہ ٹوپی کا تصور ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عمامہ جو ہے نا پہنتے تھے، اور یہ عمامہ بھی سنت نہیں ہے، عرب میں یہ عمامہ پہننے کا رواج تھا، عادات میں سے ہیں، سنت نہیں ہے عمامہ، یہ عادات میں سے ہیں۔ اگر آپ کے ملک کا، آپ کے کلچر کا اگر کچھ عادات ہیں تو آپ وہ عادات کو جو ہے نا آپ مکمل کر لے سکتے ہیں، آپ عادات کو جو ہے نا اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کر اختیار نہ کریں، اس کو سنت سمجھ کر جو ہے نا ہرگز جو ہے نا استعمال نہ کریں۔ تو لہذا ٹوپی دین میں سے ہے ہی نہیں، ٹوپی اسلام میں ہے ہی نہیں، ٹوپی نماز کا کوئی حصہ ہے نہ جز ہے، لیکن ہمارے ہندو پاک میں اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، بلکہ مسجدوں میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا ٹوپیاں لا کر رکھتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ میں ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ ٹوپیاں مسجد میں لا کر رکھنے کے بجائے وہی 10 روپے کی ٹوپی، 15 روپے کی ٹوپی، 20 روپے کی ٹوپی، 50 روپے کی ٹوپی، 100 روپے کی ٹوپی کسی غریب کو جو ہے نا بھوکے کو کھلا دیجئے، کسی لنگے کو جو ہے نا چادر دے دیجئے، کپڑا دے دیجئے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کیجئے، یہ ٹوپی سے زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ بلکہ اگر کوئی ٹوپی لازم سمجھتا ہے نماز کے لیے تو یہ بدعت ہے، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ٹوپی کو جو ہے نا اس نیت سے لا کر رکھتا ہے مسجد میں کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی شرط ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، تو یہ بدعت کا کام کر رہا ہے، لوگ گویا کہ جو ہے نا مسجد میں جو ہے نا گناہ کا کام لا کر رکھ رہا ہے۔ ہاں، اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے نا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کھڑے ہو گیا، رکعت باندھ دیا، نماز پڑھ رہا ہے، تو پیچھے سے جو ہے نا کوئی اگر داخل ہو گیا نیا مصلی مسجد میں، تو جو ہے نا اگر ٹوپی کا بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو کونے میں سے جو ہے نا پرانی ٹوپی، پھٹی ٹوپی جس میں گندی بو آ رہی ہے، کبھی کھٹملا بھی ہے، وہ لا کے جو ہے نا پیچھے سے جو ہے نا ٹوپی پہنا دیتا ہے۔ اب جو نماز پڑھ رہا تھا خشوع کے ساتھ، اب جو ہے نا جب ٹوپی پہنا دیا تو اس کا خشوع ختم ہو گیا، اس کا اخلاص ختم ہو گیا، بدبو آ رہی ہے، اس کو جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے، یا جو ہے نا پرانی پھٹی ٹوپی پہنا دیا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا اس ٹوپی میں سے کھٹمل نکل کر جو نا گردن میں، کان میں ادھر ادھر چلے گیا، اس کا جو نا خشوع ختم ہو گیا، اس کا جو خشوع ختم ہو گیا، اس کے گنہگار آپ بن گئے۔ تو لہذا ٹوپی اسلام میں سے نہیں ہے، نماز میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اگر ٹوپی ضروری ہوتا ارکان حج میں سر کا ڈھانپنا منع ہے، عمرہ اور حج کرتے ہوئے وقت سر کا جو ہے نا ڈھانپنا منع ہے، سختی سے منع ہے۔ تو
تو لہٰذا کیسے حاجی جو ہے نا اتنے دن جو ہے نا اتنی نمازیں بغیر جو ہے نا سر کو ڈھا کے بغیر ٹوپی کے کیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ سر کھلا کے نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ بتائیے آپ عمرے میں جو ہے نا بغیر ٹوپی کے جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے قبول ہوگا؟ بتائیے آپ. ہاں ارے اللہ کے بندو ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا سمجھو. یہ علماء سو جو پیٹ پالو علماء ہے نا، علماء نہیں کہتا ہوں ان کو میں، علماء کہتا ہوں. الو کے پٹھے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا اپنے پیٹ کے خاطر، دنیا کی خاطر، کچھ چند پیسوں کی خاطر جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط باتیں جو ہے نا پھیلاتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو برابر کھانا نہیں تھا، پہننے کو پہننا نہیں تھا، صحابہ کرام کے پاس صرف ایک چادر ہوتا تھا، بن لیتے تھے ایک چادر، بس ایک چادر بن لیتے تھے، اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لیتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے. بعض لوگوں کے پاس صرف نیچے کا چادر ہوتا تھا شرمگاہ چھپانے کے لیے، اوپر چادر کے بغیر نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو ہے نا چادر ہوتی تھی، ایک اوپر ایک نیچے. ہاں کئی جو ہے نا گورنر صحابہ کرام، کئی گورنر صحابہ کرام، کئی گورنر کہہ رہا ہوں، اسٹیٹ کے گورنر، عمرا، ان کے پاس جو ہے نا دو چادر ہوتے تھے، دو چادر ہوتے تھے. تو وہ جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا باہر نہیں نکلتے تھے، آتے نہیں تھے، پبلک سے نہیں ملتے تھے. لوگ شکایت کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، کیا بات ہے جس کو آپ امیر بنا کر بھیجے، گورنر بنا کر بھیجے ہیں، فلاں فلاں دن اتنے دنوں میں اتنے مہینے میں ایک مرتبہ باہر نہیں نکلتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو بتایا کہ میرے پاس جو ہے نا ایک ہی کپڑا ہے، میرے پاس دو ہی کپڑے ہیں، جب میلے ہو جاتے ہیں تو میں جو ہے نا اس کو دھو لے کر جو ہے نا انتظار کرتا ہوں سوکھنے کا، جب سوکھتے ہیں تو جو ہے نا پہن کر دوسرے دن جو ہے نا باہر نکلتا ہوں. یہ حالت ہے. تو ٹوپی کہاں سے پہنے کے بتائیے آپ. اچھا حدیث میں ابھی چھان مار رہا تھا، کل بھی چھان مارا، میرے دوست ہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا مسجد رسول میں کام کرتے ہیں، شیخ راشد آل داؤد، ان سے بھی جو ہے نا میں نے پوچھا، بحث کر رہے تھے ہم لوگ، کیا بھائی کوئی ٹوپی کا لفظ حدیث میں ہے؟ ٹوپی کا لفظ ذکر ہی نہیں ہے، ٹوپی کا ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں. دیکھ لیجیے اٹھا کر آپ، آنکھوں پہ پردہ جو ہے نا ڈال دیے ہیں لوگ، ہاں، اور ہرا چشمہ جو ہے نا پہنا دیے ہیں، اپنے اپنے مذاہب کا چشمہ پہن کر لوگ جو ہے نا اس چشمے کے ذریعے سے جو ہے نا دین کو جو ہے نا سمجھنا چاہتے ہیں. ارے آنکھوں میں لگا ہوا چشمہ نکالیے، دین کو اس طرح سمجھے جس طرح ابوبکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے خالی ذہن ہو کر جو ہے نا دین سیکھا تھا. آپ بھی اگر خالی ذہن ہو کر جماعتی چشمے لگا کر اگر دیکھیں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. جماعتی چشمے نکالیے. جو علماء سو آپ کو، برے علماء آپ کو جو چشمے لگائے وہ چشمے کو نکال کر پھینکیے، خالص جذبہ خیر کے ساتھ جو ہے نا دین کو سیکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ صاف شفاف دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن حدیث کی شکل میں، وہ دین آپ کو مل جائے گا. مختصر دین ہے، اچھا دین ہے، اللہ کے پاس مقبول دین ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو لہذا ٹوپی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی عادتاً پہنتا ہے، ہاں جس طرح میں نے پہنا ہے، یہ عادتاً پہنا، عبادت کے طور پر نہیں پہنا ہے، عادت ہے میرے کو پہننے کی، بچپن سے جو ہے نا پہنتے آ رہے ہیں، تو لہذا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن نماز کا جز سمجھنا، اگر نماز بغیر ٹوپی کا پہنتا ہو تو پیچھے سے لا کر جو ہے نا پہنا دینا، یا مسجدوں میں جو ہے نا ٹوپیاں رکھنا، یہ اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی؟ امید کے سمجھ گئے ہوں گے. اللہ ہم سب کو اصلاح فرما. اور دوسرا ایک مسئلہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چار رکعت ظہر اثر عشاء کی 4 رکعت فرض رکھی ہے. دو تشہد سے ہم پڑھتے ہیں. پہلی تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں، پھر جو ہے نا آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. اسی طرح 3 رکعت اللہ نے رکھی ہے مغرب کی، اسی طرح فجر کی 3 رکعت رکھی ہے. اب ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ کیسے پڑھنا ہے؟ 2 سلام سے پڑھنا ہے، 1 سلام سے پڑھنا ہے. یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، اس کے بعد جو ہے نا پھر 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت اس طرح پڑھنا ہے، یا 4 رکعت لگاتار پڑھنا ہے. یعنی 2 رکعت میں بیٹھا تشہد اولا میں، اس کے بعد اس کے کھڑے ہو گئے سلام کے بغیر، اس کے بعد جو ہے نا تیسری چوتھی رکعت پڑھے، اس کے بعد چوتھی رکعت میں بیٹھ کر سلام پڑھا، ایسا پڑھنا ہے. تو وہ اس کے تعلق سے بھی ہم نے غور و فکر کیا، اس کے تعلق سے بھی جو حدیث چھان باری دوڑ دھوپ کیا، تو کہیں بھی صحیح حدیث نہیں ملی کہ جو ہے نا 4 رکعت 1 سلام سے پڑھنا، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. 1 سلام سے 4 رکعت پڑھنا، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. لیکن ہم ہندوستان پاکستانی کو دیکھتے ہیں کہ ظہر کی جو ہے نا 4 رکعت 1 سلام سے پڑھتے ہیں. تو 2 تشہد، یعنی 1 تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں تیسری رکعت میں، اس کے بعد چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثلا مثلا. سمجھے نہیں؟ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں 2 کر کے پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے. ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت پڑھیے، سلام پھیر دیجیے، پھر اٹھ کر 2 رکعت پڑھیے، سلام پھیر دیجیے. اس طرح سے ہے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے، انا للہ راجعون، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہمارے خاندان والے کرتے ہیں، ہمارے مول صاحب فرما، ہماری کتاب میں، ہماری جمع، انا للہ راجعون. کب تک اس باتوں میں جو ہے نا برباد ہو جائیں گے بتائیے آپ؟ بھائی ہمارے لیے کافی نہیں ہے اللہ کی کتاب، ہمارے لیے کافی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ہمارے لیے کافی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمارے لیے کافی نہیں ہے صحابہ کرام کا عمل. اللہ کے بندو ہوش میں آ جاؤ یار. ابھی چند ماہ پہلے
ہمارے بہت قریبی رشتہ دار آئے تھے عمرے پہ، ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ رہے تھے. میں نے بڑے ہی ادب سے بڑے ہی پیار سے ان کو میں نے صرف کہا کہ اس طرح پڑھنا ہے، 2 رکعت پر بیٹھنا ہے، سلام پھرنا ہے، پھر 2 رکعت الگ سے پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت کو 2 سلام سے پڑھنا ہے. ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے باقاعدہ. انا للہ راجعون. کم از کم سن لیتے، سن لے کر کہتے ٹھیک ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہتے، یا پھر کہتے ٹھیک ہے میں معلومات کہوں گا کہتے. ناراض ہو گئے میرے بھائی، قریبی رشتہ دار ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت فرما دے، اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرما دے. علماء کو بھی، ائمہ کو بھی، واعظین کو بھی، بیان کرنے والوں کو بھی، مؤذنین کو بھی، اللہ تعالیٰ عوام کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. صحیح بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کوشش کیجئے کہ 4 رکعت والی نماز جو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کو 2 سلام سے پڑھیے، 1 سلام سے 4 رکعت مت پڑھیے. اگر کہیں ہے بھی تو جو نا ایک حدیث ضعیف ہم کو ملی ہے، وہ پکی حدیث نہیں ملی ہے، ضعیف حدیث ملی ہے. تو لہٰذا اچھا اگر صحیح بھی حدیث ہے، ایک طرف جو ہے نا 10 حدیثیں مل رہی ہیں 2 کر کے نماز پڑھنے کا، اور ایک طرف جو ایک حدیث مل رہی ہے، تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ تو صحیح بات پر عمل کیجیے نا میرے بھائی، صحیح بات پر، جو زیادہ جو ہے نا روایت حدیث پر عمل کیجیے. عقل بھی تو ایک بات کہتی ہے نا بھائی. اگر ایک انسان جو ہے نا 1 گھنٹے کے آپ کو کام کرنے کے 100 روپے دیتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہی کام کے جو ہے نا 10 روپے دیتا ہے، تو آپ کون سا کام کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ جو 100 روپے دیتا ہے اتنا ہی کام پر 1 گھنٹے کا، اس کو آپ اپنائیں گے، یا پھر جو 10 روپے دیتا ہے اتنے کام کا 1 گھنٹے کا، تو آپ 10 روپے لیں گے؟ بتائیے آپ. تو جب دنیا کے معاملے میں آپ جو ہے نا بہتر کو دیکھتے ہیں، تو آخرت میں بہتر کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو لہذا میں بار بار کہتا ہوں، جماعت میں رہیے، اپنی اپنی جماعت میں رہیے، لیکن جماعتوں والوں نے جو چشمے پہنا دیے ہیں ان چشموں کو نکال دیجیے. یا علماء سو پیٹ پالو علماء، پیٹ کے خاطر، اپنی دنیا کے خاطر، ان کو موت کو بھول گئے، خبر کو بھول گئے، بس جو ہے نا پیٹ کے خاطر، دنیا کے خاطر جو ہے نا لوگوں کو بہکا رہے ہیں، جاہلوں کو، بھولے بالے مسلمانوں کو جو ہے نا بہکا کر جو ہے نا یہی ہے دین، یہی ہے سجدہ کرنا ہے، فلاں سجدہ کرنا ہے، عید میلاد النبی منانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ درگاہ کے پاس جانا ہے، جہانگیر پورہ کے پاس جانا ہے، غریب نواز. انا للہ راجعون. ہاں، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے، خالص دین کتاب و سنت کے مطابق عمل کیجیے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا کے تحت زندگی گزاریے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گی. بہت پیاری باتیں نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے آ گئی ہے. پھر میں آخر میں اپیل کرتا ہوں، کوئی بھی بھائی مسلمان مرد عورت ہرگز نماز نہ چھوڑیں. اب اس رمضان میں آپ نماز کی پابندی کیے، روزے کی پابندی کیے، قرآن کی پابندی کیے، ذکر و اذکار کی پابندی کیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد بہت زیادہ کیا، اور سچی توبہ کیا، اور بہت ساری نیکیاں کیے ہوں گے. اب اتنے اچھے اعمال کر کے رمضان کے بعد نماز چھوڑ دینا، یا رمضان کے بعد جو ہے نا دین سے جو ہے نا دور ہو جانا، کتنی بڑی بدبختی ہے بتائیے، کتنی بڑی محروم ہے بتائیے. موت کو یاد رکھ لیجئے. اب سارے اعمال آپ کے ماشاءاللہ قبول ہو گئے، تو آگے بھی جو ہے نا مرتے دم تک آپ کو نیکی کے کام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کے تحت زندگی گزارنا ہے، کہ جب تک زندہ ہیں ہم اللہ کی بات، اللہ کی بندگی اسی انداز سے کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. اور اس آیت کو نہیں بھولیں گے. سورۃ الحشر 27واں پارہ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. سورہ حشر 28واں پارہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہارا نبی جو دولے اس کو لے لو، تمہارا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یا اللہ، جتنے بھی حاضرین، جتنے بھی مشاہدہ کرنے والے، جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے، اور جتنے بھی سننے والے، اے اللہ تمام کے روزوں کو، تمام کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، اور تمام کو لیلۃ القدر کی فضیلت و عظیمت سے اللہ تعالیٰ مال فرما دے، اور تمام کے سچی توبہ کو، توبۃ النصوح کو اللہ قبول فرما دے، اور تمام کو پاکیزہ زندگی، صاف ستھرا زندگی، عزت والی زندگی، شان والی زندگی، بابرکت والی زندگی، مغفرت والی زندگی، برکت والی زندگی نصیب فرما دے. ذہنی سکون، جسمانی سکون، روحانی سکون، دلی سکون، قلبی سکون عطا فرما دے. اے اللہ یا رحمان یا رحیم، تقبل منا صیامنا وقیامنا ودعاءنا وصالح اعمالنا، وفقنا لما تحب وترضى. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. یا رب العالمین، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی سے بچائے، بدعت اور خرافات سے بچاتے ہوئے خالص دین کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا فرمائے. جلد سے جلد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اس مرض، اس وبا کرونا وائرس کو ختم کر کے مساجد کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دے، اور پہلے سے بہتر
بہتر زندگی نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد. جزاكم الله احسن الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.